یہ قاری طیب صاحب اور علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا 21واں حصہ ہے۔ ہم یہاں یہ بات عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے ہاں کتاب اللہ اور اس کی تشریح کرنے والی مقدس و مبارک شخصیات دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور دونوں کی اتباع کے اندر اعتدال سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ شخصیات میں سب سے اہم ترین، مقدس ترین اور افضل ترین شخصیات وہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں، اور ان میں پھر سب کے سردار وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ علماء دیوبند آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور آپ کی اتباع بھی کرتے ہیں، مگر آپ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت تک نہیں پہنچاتے، اس حد تک نہیں چلے جاتے کہ رسول اور خدا میں فرق ختم ہو جائے۔ انبیاء کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے اہم ترین شخصیات وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے بلا واسطہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں ایک مبارک، پاک اور مقدس گروہ قرار دیا ہے۔ کتب سابقہ میں بھی ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور پھر قرآن کریم میں بھی ان کی صفات ذکر کی گئی، اور پھر تا قیامت ان مبارک شخصیات کو اور ان کی صفات کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جہاں بھی دین کا ذکر ہوگا، قرآن کریم پڑھا جائے گا، احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، تو وہاں صحابہ کرام کی شخصیات بہرحال موجود ہوں گی۔ امت مسلمہ کسی طور پر بھی صحابہ کرام سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اور پھر تمام صحابہ کرام صحابیت کے اندر برابر ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل تھے، اور تمام صحابہ کرام بلا استثناء نجوم ہدایت ہیں، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار حق ہیں۔ انہی کی بدولت دین قائم ہوا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی۔ تاہم اس سب کے باوجود علماء دیوبند صحابہ کرام کی محبت میں بھی غلو کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ قائم ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو نبی کا مقام نہیں دیتے، جیسا کہ ایک گروہ نے بعض صحابہ کرام کو معصوم قرار دیا اور انہیں نبوت بلکہ الہ کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام شارع بھی نہیں ہیں، مگر علماء دیوبند ان حضرات کے بارے میں کسی طرح بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہیں۔ انہیں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیات تصور کرتے ہیں، اور ان کے اجماع کو بھی، یعنی دین کے کسی مسئلے پر ان سب حضرات کے اتفاق کو بھی حجت مانتے ہیں، اور جیسے نبوت کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے اجماع کے منکر کو بھی دائرہ اسلام سے خارج یقین کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کے ہاں صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں، ان میں معصیت کا امکان موجود تھا، مگر بحیثیت مجموعی یہ حضرات محفوظ من اللہ ضرور ہیں، یعنی ان میں معصیت کا صدور اور گناہوں کی طرف اقدام نہ تھا، اور یہ جو معصیت کا امکان ہے یہ بھی ظاہری اعتبار سے تھا، ورنہ باطناً اور حقیقتاً ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ خود قرآن کریم نے ان کے قلوب اور باطن کی طہارت کا اعلان کیا، لہذا ان سے جو اتفاقی لغزشیں ہوئی ہیں ان کا ان کے باطنی احوال اور مقام پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کے باہمی جو مشاجرات ہیں اور ان کے درمیان جو باہمی اختلافات پیدا ہوئے، ان کو صحیح اور غلط کی بنیاد پر تو دیکھا جا سکتا ہے، مگر حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں دیکھا جا سکتا،
یعنی ان میں کوئی ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، مگر ایسے نہیں ہے کہ کوئی باطل پر قائم ہے۔ ان کے باہمی اختلافات میں ہمارے لیے بدگمانی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اسی بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا، تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا۔ حق تعالی نے ان کے خون سے ہمیں پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو اس میں ملوث نہیں کریں گے۔ لہذا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی جماعت اس امت کا افضل ترین اور مقدس ترین طبقہ ہے، اور صحابہ اکرام بعد والوں کے لیے معیار حق ہیں۔ امت مسلمہ پر ان کی بلا استثناء محبت اور عقیدت ضروری ہے۔ ان کے اختلافات کو اچھالنا اور اس میں رائے زنی کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کے اختلافات میں حق و باطل کا تقابل نہیں ہے، بلکہ خطا اور صواب کا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت میں شامل رہنے کے لیے، علماء دیوبند میں شامل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کی محبت میں کسی طرح کی کمی نہ کریں۔